افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا ہے کہ عزم استحکام آپریشن نہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مہم ہے۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ عزم استحکام کا غلط طور پر ضرب عضب آپریشن سے موازنہ کیا جا رہا ہے، انتہائی سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ عزم استحکام بھی اسی کی مثال ہے۔ ایک بہت بڑا سیاسی مافیا کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ کام ہونے نہیں دینا۔ کے اوپر کافی کنفیوژن ہے۔ دس از اے ویری فنڈامنٹل کویشچن، یہ جو عزم استحکام کیا ہے۔ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے، جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو 22 جون کی شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایشو ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقے سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ضرب عضب، راہ نجات، ان چیزوں سے۔ نیشنل سروائیول کا ایشو ہے یہ، ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں بیکاز آف آر سیاست۔ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں، and they are there in public domain, and still عزم استحکام کے اوپر بحث، کنفیوژن، اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby. یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہوں۔ ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ، فیک آرگومنٹس۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا کیا کہ فوج نے مظاہرین کو روکا کیوں نہیں۔ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ کیونکہ فوج نے مظاہرین کو گولی نہیں ماری اس لیے وہی انہیں لائے تھے۔ فوج کا ایس او پی بہت واضح ہے، فوجی تنصیبات کے قریب آنے والوں کو پہلے وارننگ دی جائے گی، اگر وہ ٹولہ وارننگ سے نہ رکے تو پہلے ہوائی فائرنگ اور پھر وہی کیا جائے گا جو کرنا چاہیے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے۔ چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے۔ یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا ہے یا نہیں چلایا گیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے، if there is a وہ ملٹری انسٹالیشن ہے، بڑے کلیئر اس میں نیچے، اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے، آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے، اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے، اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ڈیالے جیل میں صحافی سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 14 مارچ کو ان کے گھر زمان پارک پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا، پھر 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر بھی پولیس سے ان پر دھاوا بولا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ گرفتاری سے قبل انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خبر کی تردید کر دی ہے، کہا کہ جو میڈیا میں آیا بانی پی ٹی آئی نے وہ نہیں کہا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں اینکر نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے رپورٹر وہاں موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کی ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ بہرحال ہم اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں جی یو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے۔ شبیر ڈار، بانی پی ٹی آئی نے کیا بات کہی تھی اور اس وقت کتنے صحافی ان کے سامنے موجود تھے؟
جی رضا، بانی پی ٹی آئی نے اپنی گفتگو میں جی ایچ کیو کے سامنے احتجاجی کال دینے کا اعتراف ایک نہیں 2 مرتبہ کیا ہے، اور یہ گفتگو اڈیالہ جیل میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 9 سے 10 صحافیوں کے سامنے انہوں نے کی ہے، اور یہ وہ صحافی ہیں جو گزشتہ 1 سال سے اڈیالہ جیل کو کور کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں اڈیالہ جیل میں، یہ سارے رپورٹرز ریگولر بانی پی ٹی آئی کے ٹرائلز کو کور کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جب صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے لیے آئے، انہوں نے مختلف باتیں کی اس میں، لیکن انہوں نے جب جی ایچ کیو کے سامنے کال دینے کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ 14 مارچ 2023 کو پولیس اور رینجرز نے میرے گھر پر زمان پارک لاہور میں حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور اس وقت میں نے اور میرے وکلا نے پولیس کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارے جتنے بھی مقدمات ہیں، کیسز ہیں، ہم نہ صرف شامل تفتیش ہوں گے بلکہ اگر گرفتاری کی ضرورت ہے تو ہم گرفتاری بھی دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس پیشی پر پولیس نے پھر دعویٰ بول دیا اور وہاں پر شیلنگ کی گئی۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی گرفتاری سے قبل میں نے پارٹی کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا پرامن احتجاج تھا، لیکن اس کو بغاوت کا نام دیا گیا اور اس کے بعد یہ احتجاج تشدد اختیار کیا گیا۔ ان سے اس کے بعد بانی پی ٹی آئی یہ بات کر کے چلے گئے۔ دوبارہ بانی پی ٹی آئی جب بات کرنے کے لیے آئے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن کی گرفتاری ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو وہ دوبارہ اس گرفتاری کی مذمت کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ وہاں پر موجود ان کے پارٹی رہنما بابر اعوان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے جو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاجی کال دینے کا ذکر کیا ہے، یہ 9 مئی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے عمران خان کے بیان کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب صحافی نے یہ سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے کیا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ آپ کی احتجاجی کال کے نتیجے میں ہوئے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، ہمارا پرامن احتجاج تھا لاہور جناح ہاؤس کے باہر۔ جو یاسمین راشد ہے ہماری پارٹی رہنما، وہ لوگوں کو روک رہی تھی جناح ہاؤس کے اندر داخل ہونے سے، تو ہمارے لوگ پرامن تھے، لیکن اس کے بعد جب اس کو بغاوت کا نام دیا گیا اور لوگ جو ہے مشتعل ہوئے میری گرفتاری کے بعد، ظاہر ہے یہ رد عمل آنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حالات قابو میں نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر ڈار، ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج والی بات پر 1 نہیں 2 دفعہ اعتراف کیا، اور 8 سے 9 صحافیوں کے سامنے یہ بات کی جو 1 سال سے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی کوریج کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بنو واقعے پر جرگہ شروع ہو گیا ہے۔ جرگے نے حکومت کے سامنے مطالبات بھی رکھ دیے ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان علی سے۔ شکیل فرمان علی، جرگے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بنو واقعے کے حوالے سے جو جرگہ ہے وہ ہوا، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صاحب کی زیر صدارت ہوا، جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی اور اے سی ایس ہوم نے بھی شرکت کی، اور جرگہ اراکین بھی اس میں شریک تھے۔ جرگے میں جو ہے جرگہ جو اراکین ہیں انہوں نے مطالبات اپنے پیش کیے، جس میں آپریشن حزب استحکام کی مخالفت، مسلح گروہوں کا خاتمہ، پولیس کو بااختیار بنانا اور گشت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لاپتہ افراد کو عدالتوں کے سامنے پیش کیے جانے سمیت مختلف مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں قانون نافذ کرنے ادارے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، تو انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور تمام مطالبات اس میں جو ہے کمیٹی ممبران کے سامنے پیش کیا، پھر ہی وہ کوئی جو ہے وہاں سے مطالبات تسلیم ہو تو وہ جو ہے حتمی جواب دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جرگہ ختم ہو گیا، اب جو ہے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے بلایا جائے گا، اور اس کے سامنے جو ہے تمام مطالبات رکھے جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے فیصلہ ہوگا کہ یہ مطالبات کتنے مطالبات اس میں تسلیم کیے جاتے ہیں، کیا تمام مطالبات تسلیم کیے جاتے ہیں یا کچھ ایسے مطالبات ہیں جو تسلیم کر لیے جائیں۔ اور خیبر پختونخوا حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ جو مطالبات حل طلب ہوئے ان کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شکیل فرمان علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
لاہور پولیس کی 12 رکنی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں پیر کو 9 مئی کے واقعات پر بانی پی ٹی آئی سے تفتیش نہ کر سکی. بانی پی ٹی آئی نے تفتیشی ٹیم کے متعدد پیغامات کے باوجود بغیر وکلا پولیس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کا آج پولیگراف ٹیسٹ ہونا تھا. اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا. کہا کہ انہوں نے کال پرامن احتجاج کے لیے دی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق انہوں نے ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو 13 جولائی کو چیلنج کیا. جج نے کہا کہ ریکارڈ سے آپ کی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. اس پر وکیل نے درخواستیں واپس لینے کی استدعا کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کر دیا. اعتراض لگایا گیا تھا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے سماعت مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ایف آئی اور پنجاب پولیس کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا کہ بشرا بی بی پر درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں. درخواست کے فیصلے تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ایڈوکیٹ جنرل کو وارننگ دی ہے. کہا ہے کہ وکلا اور دیگر ملاقاتیوں کا وقت تبدیل نہ کیا جائے. دوبارہ ایسا ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. ترجمان وزارت داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے اور اس پر جے آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو پولیس نے گرفتار کیا اور ابتدائی تفتیش کے بعد پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپہ مار کر رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو گرفتار کیا ہے. ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی کی ٹیم نے چھاپہ مارا. چھاپے کے دوران رؤف حسن گرفتار ہوئے. پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے. جے آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر فوج اور اس کی قیادت کے خلاف مہم ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا پوسٹوں اور فیک نیوز کے ذریعے اپنی مذموم سوچ کو تھوپتا ہے. حقیقی دہشت گرد اور ڈیجیٹل دہشت گرد در حقیقت ایک ہی کام کر رہے ہیں. دونوں کا ہدف فوج ہے. جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو 2 چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. دونوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ فوج ہے. فزیکل دہشت گرد کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے. اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے. آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. اپنے اس دورے کے دوران وہ $15 ارب کے توانائی قرض کی ری شیڈیولنگ پر بات چیت کریں گے. اس سلسلے میں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی حکام کے نام خط بھی لے کر جائیں گے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے چین کو واجب الادا قرض کی کم سے کم 3 سال کی ری شیڈیولنگ کی شرط عائد کر رکھی ہے. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق قرض کی ری شیڈیولنگ کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیے جانے کا بھی امکان ہے. چین کے توانائی کے سرکولر ڈیٹ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. اس وقت سرکولر ڈیٹ کا حجم $550 ارب کے لگ بھگ ہے. وزیر خزانہ اس دورے کے دوران $30 کروڑ مالیت کے پینڈا بانڈ کے اجرا پر بھی بات چیت کریں گے. اگر یہ بانڈ کامیابی سے جاری ہو گیا تو دوسرے مرحلے میں $70 کروڑ مالیت کا بانڈ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. اڈیالہ جیل راولپنڈی کے گیٹ نمبر 5 پر ایک شخص نے گاڑی گیٹ کے بیریئر سے ٹکرا دی ہے. پولیس کے مطابق کار سوار شخص بیریئر توڑ کر گیٹ نمبر 5 تک پہنچ چکا تھا. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کی شناخت مبشر کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے ہے. معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے گاڑی ریورس کر کے بیریئر اور گیٹ سے ٹکرائی. گرفتار ملزم کو تفتیش کے لیے پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے.
حیدرآباد اور لطیف آباد میں شدید گرمی اور ہب سے 9 افراد دم توڑ گئے. انچارج ایدی سینٹر حیدرآباد کے مطابق مختلف علاقوں سے 9 افراد کی لاشیں لاوارث پڑی ہوئی ملیں. ان میں سے بیشتر افراد نشے کی عادی ہیں. ایدی سینٹر حیدرآباد کے انچارج معراج خان کے مطابق شہر لطیف آباد کے مختلف علاقوں سے 9 افراد کی لاشیں پولیس تھانوں کے ذریعے ملی ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں لاوارث حالات میں پڑی ہوئی تھیں. شہر میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال کا مردہ خانے میں گنجائش نہ ہونے کے باعث لاشیں امانت رکھوانے میں مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی ہمایوں رشید نے جیو نیوز کو بتایا کہ نشے کے عادی افراد کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. ہیٹ سٹروک موت کا سبب. کراچی میں حبس برقرار ہے اور سمندری ہوائیں معطل ہیں جبکہ موسم گرم اور مرطوب ہے. دوپہر کو شہر کے اطراف گرج چمک کے بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. موسمیاتی ماہرین کے مطابق کراچی میں حبس برقرار ہے. صبح سے ہی درجہ حرارت کو محسوس کرنے کی شدت 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہی ہے. دوپہر میں کراچی کے اطراف گرج چمک کے بادل بن سکتے ہیں اور کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے معتدل شدت کی بارش کا امکان ہے. شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہوں گی. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے کئی اہم ڈیموکریٹس گورنرز کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. میشیگن, ایلینوائے, منیسوٹا, وسکونسن اور کینٹکی کے گورنرز نے کاملا ہیرس کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. 50 سے زیادہ ڈیموکریٹس اراکین کانگریس کاملا ہیرس کی حمایت کر چکے ہیں. اگست میں ہونے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن میں صدارتی امیدوار کو باقاعدہ نامزد کیا جائے گا. ڈیموکریٹس نیشنل کنونشن ریاست مشیگن میں 19 سے 22 اگست تک ہوگا. صدر بائیڈن گزشتہ روز صدارتی دوڑ سے دستبردار ہو گئے تھے اور اپنی جگہ کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کی توثیق کی تھی. کراچی میں پورٹ ڈاک لیبر بورڈ کا مزدور پورٹ پر جاں بحق ہو گیا. مزدور کی نماز جنازہ کے پی ٹی ہیڈ کوارٹر گیٹ پر ادا کی گئی ہے. ڈاک لیبر بورڈ تحلیل کیے جانے کے منصوبے کے خلاف کے پی ٹی گیٹ پر دھرنا جاری ہے جس میں مظاہرین نے ڈاک لیبر بورڈ ختم کرنے کے خلاف تقریریں کیں. اس دوران پورٹ پر جاں بحق مزدور کی نماز جنازہ کے پی گیٹ پر ادا کی گئی. کے ڈی ایل بی رہنما حسین بادشاہ نے الزام لگایا کہ مزدور گرمی میں پانی نہ ملنے کے سبب انتقال کر گیا. ڈاک لیبر بورڈ رہنما کا وفد قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شرکت اور اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے. فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے زرعی ترقی کے لیے کسانوں کو معیاری کھاد فراہم کرنے کے لیے پروگرام شروع کر دیا ہے. اس سلسلے میں شرقپور اور مریدکے میں 2 سونا سینٹرز کا افتتاح کیا گیا ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ ایف ایف سی کے معیاری کھاد کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کسانوں کی فلاح و بہبود اور زراعت کی ترقی کے لیے نہایت اہم قدم ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی ای او ایف سی سی جہانگیر پراچا نے کہا کہ ایف ایف سی معیاری کھاد فراہم کر کے زرعی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. کاشتکاروں نے سونا سینٹرز کے قیام کو سراہا. لاہور میں معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا کی کہانی منظر عام پر آ گئی. خلیل الرحمان قمر خود 12 بجے رات آنے والی فون کال پر ایک لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے. ایف آئی آر میں لکھوایا گیا کہ بڑی مار پڑی, قیمتی گھڑی اور موبائل سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا, لاکھوں روپے بھی لوٹ لیے گئے. واردات کا مکمل احوال اور پولیس کارروائی کے بارے میں دیکھیے میاں عابد کی رپورٹ. خلیل الرحمان قمر نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ 15 جولائی رات 12 بجے ایک خاتون کا فون آیا. اس نے کہا آپ کی بہت بڑی فین, انگلینڈ سے آئی ہوں, آپ کے ساتھ ڈرامہ بنانا ہے. خاتون نے ملاقات کے لیے کہا اور اپنی لوکیشن بھی بھجوا دی اور پھر خلیل الرحمان قمر علل صبح تقریباً 4 بجے اس لوکیشن پر پہنچ گئے. خاتون نے انہیں کمرے میں بٹھا دیا. اس دوران دستک ہوئی تو خاتون بولی کوئی ڈیلیوری دینے آیا ہے. دروازہ کھلتے ہی 7 کے قریب مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پر میری تلاشی لینا شروع کر دی. گن پوائنٹ پر ہی اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے 2,87,000 روپے نکلوائے اور 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ بھی کیا. انکار پر تشدد کرتے رہے اور پھر صبح 11 بجے ننکانہ صاحب کے علاقے میں گاڑی سمیت چھوڑ کر فرار ہو گئے. They took over me by guns اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل, اے ٹی ایم کارڈز, پرس اور گاڑی کی چابی, یہ سب کچھ لے لیا. خلیل الرحمان قمر سے واردات 15 جولائی کو ہوئی لیکن مقدمہ 6 دن بعد 21 جولائی کو درج ہوا. پولیس مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی تمام ملزمان کو گرفتار کر چکی تھی. یہ 15 تاریخ کو ہی واقعہ پیش آیا لیکن یہ چونکہ ڈرامہ میں تھے, یہ آپ کو خود بتائیں گے. جب انہوں نے ہمیں رپورٹ کیا, رپورٹ کے بعد فوری طور پہ انسٹنٹلی ہم نے لیگل ایکشن لیا. ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے ڈی ایس پی چودھری فیصل شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ گرفتار 12 ملزمان میں ہنی ٹریپ کرنے والی ملزمہ بھی شامل ہے. واردات میں استعمال ہونے والی 3 گاڑیاں, وائرلیس سیٹ اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے. کس طرح کے گینگ تھا جو کہ ایک آرگنائز مینر سے کام کر رہا تھا جس میں خواتین بھی تھیں اور بندے بھی تھے اور بامسلح
یہ سارا کام کرتے تھے. ہم نے ان کی گاڑیاں بھی ریکور کر لی ہیں. ذرائع کے مطابق ملزمہ نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ خلیل الرحمان قمر سے اس کا رابطہ 15 دن سے تھا. فون پر چٹ چیٹ ہوتی رہی اور تصویروں کا تبادلہ بھی ہوا. کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور. آصف کرمانی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ نون لیگ کو خوشامدی ٹولے نے ہائی جیک کر لیا ہے. خوشامدی ٹولے کی وجہ سے نون لیگ اس انجام کو پہنچی ہے. کون سے عوامل آگے جنہوں نے ایک دم آپ کو پیچھے نہ صرف پیچھے کیا بلکہ پارٹی ہی چھوڑ دیا آپ نے؟ 100 دن سے حکومت کے ہو گئے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اور ایک خوشامدی ٹولہ جس کو میں بولتا ہوں، انہوں نے ایک پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا. مریم بی بی بھی اسی سسٹم کا حصہ. میاں صاحب کو یہ چاہیے کہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور وہ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، جن کو میں خوشامدی کہتا ہوں، جو ایک لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، شام کو کہیں وہ کسی گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھے ہوں گے. مجھے ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط فیصلہ کیا. سب نے مجھے کہا ہے ٹھیک فیصلہ کیا تم نے، چونکہ یہ اپنی لائن سے بھٹک گئی ہے یہ جماعت. خوشامدی ٹولہ ہے یہ، جو جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اور PMLN کو آج یہ دن دکھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو لیڈر اور کسی نے نہیں بنایا، اس کو لیڈر ہم نے بنایا. کہ ہم نے ایک ذاتیات پر پالیٹکس کی، نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں کی. ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی سر جوڑ کر بیٹھو، وہ تو چلو اب بھگت رہا ہے اپنی جو بھی وہ سزا. کم از کم آپ دیکھو کہ یہ بجلی کے جھٹکے جو آپ نے لوگوں کو دیے، کھمبوں سے باندھ کر لوگوں کو آپ نے ننگی تاروں سے بجلی کے جھٹکے دیے.